بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہونے والے سمٹ میں مسلم ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کی کرنسیوں میں تجارت کرنے اور غیر مسلم ممالک پر انحصار ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز سعودی عرب جس نے کوالالمپور سمٹ کا بائیکاٹ کیا تھا کہ زیر انتظام اسلامی تعاون تنظیم OIC نے کہا کہ تنظیم سے باہر جا کر اجلاس منعقد کرنا مسلم امہ کے مفادات کے خلاف ہے۔ OIC کئی دہائیوں سے مسلم امہ کی آواز دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر رجب طیب اردغان مسلمانوں کے مقاصد کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے میں ناکامی پر اسلامی تعاون تنظیم سے خائف نظر آتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں کے مطابق کوالالمپور سمٹ سے خطاب میں مہاتیر محمد نے کہا کہ اس سمٹ کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیوں اسلام مسلمان اور مسلم ممالک بحران کا شکار ہے، بے یار و مددگار ہے اور اس عظیم مذہب کے مستحق نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم ان تمام وجوہات کو سامنے لانے کے قابل نہ ہوں جن کی وجہ سے ہم غم و غصے اور اضطراب میں ہیں، جنہوں نے ہمیں لڑکھڑایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے مسلمان مشکلات کا شکار ہے اور غیر مسلموں کی عطیات و خیرات پر انحصار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم جلد سے جلد ترقی کریں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے اپنے خطاب میں OIC کا نام لیے بغیر اس سے اختلافات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے والے پلیٹ فارم اپنے فیصلوں پر عمل درآمد میں پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب فلسطین کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں کر پائے، اگر اب بھی اپنے وسائل کا استحصال نہیں روک سکتے، اگر اب بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلم دنیا کی تقسیم نہیں روک سکتے، تو اس لیے ہم پیچھے اور زوال کا شکار ہیں۔ رجب طیب اردغان نے اسلامی دنیا کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تشکیل 9 کا مطالبہ بھی کیا۔ اس وقت چین، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور روس سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا ان 5 ممالک سے بڑی ہے، جبکہ مسلم ممالک کو ایک دوسرے کی کرنسیوں میں آپس میں تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی مسلم ممالک سے ایک دوسرے کی کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ترجیحی تجارتی معاہدے کرنے اور بینکنگ اور مالی تعاون کے لیے خصوصی طریقہ کار بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جن سے امریکی ڈالر اور امریکی مالی نظام کی برتری سے بچا جا سکے۔